مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام کی میں 40 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں سے نمبر 27، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رضا یعنی سفر المظفر، سفر الخیر کی 19ویں شب پاکستان میں ہفتہ ہے، شب اتوار یعنی ہفتہ ہے، آج ہفتہ گزر گیا۔ معمول کے مطابق مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست جاری ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بالخصوص کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ اور گنج بخش مارکیٹ مرکز الاولیاء اور شاہ لطیف ٹاؤن باب المدینہ، یہاں بھی اوبی وین کے ذریعے بے شمار عاشقان رضا جمع ہیں۔ ماشاءاللہ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آخر تک مدنی مذاکرے میں شریک رہیے گا، انشاءاللہ 11 بجے تک وہ پورا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی کے عرس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مارکیٹ بھی گنج بخش ہے۔ سرکار حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو گنج بخش کا خطاب حضور خواجہ غریب نواز نے دیا تھا۔ مزار شریف کے جلوے بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سارا پیر کامل کا مینارہ ہے تو
مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا کی سبھی قوموں کا قیمتی سرمایہ بچے ہوا کرتے ہیں۔ یہ قول بھی زبان زد عام ہے کہ بچے من کے سچے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کم و بیش 2 ارب بچے ہیں اور یہ تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب بتدریج اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ بچے اس وقت دنیا کی آبادی کا کم و بیش 30% ہے، لیکن یہ ہمارا 100% مستقبل ہے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کس طرح کی جائے۔ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ان کو رشتوں کی پہچان کیوں کروائی جائے اور دین کی طرف کس طرح راغب کیا جائے۔ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، بچے تو واقعی گھر کی بھی رونق ہوتے ہیں اور معاشرے کی بھی ایک عجیب رونق کا سبب ہے۔ یہ بچے اگر مائنس ہو جائیں تو معاشرہ پھیکا پھیکا لگے، گھر بھی سونا سونا معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کی تعلیم و تربیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے نا۔ جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، اور خرابیوں کا سبب بھی یہی ہے۔ بچوں میں جو اس وقت خرابیاں ہیں، یہی بچے کل کے بڑے ہیں، کل کا معاشرہ انہی سے وہ ترتیب پاتا ہے۔ تو اب والدین کا ذہن چونکہ مدنی ہوتا نہیں ہے، مدنی ہم مطلب یعنی کہ ہمارا یہ اصطلاح ہے، میں اچھا نہیں ہوتا اتنا۔ والدین کی دھن یہ ہوتی ہے، عام طور پہ جنرل بات کر رہا ہوں، کہ میرا بچہ خوب دنیاوی تعلیم حاصل کرے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پائلٹ بن جائے، آفیسر بن جائے، بس یہ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر زیادہ پیسہ آ گیا تو بھائی امریکہ جا کر ڈاکٹر بن کر آئے گا، تو ادھر جائے گا تو ادھر جائے گا اور بڑا آدمی بن کے آئے گا، اور پھر یہ مطلب ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو دھکا مار کے نکال دیں، امریکہ بھیجو تو ساتھ میں بیبی کو بھی ہاتھ میں لے کر آئے، یہ رکھتے ہو کہ نہیں، نہ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے معاشرے میں، جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہو۔ تو یہ وہ ہماری گجراتی کی کہاوت ہے، ہاتھ نہ کریا یہ واگے، یعنی کہ جو ہاتھوں کا کیا ہے نا وہ دل پہ آخرکار ضرب لگاتا ہے، چوٹ مارتا ہے۔ تو اب بچوں کی تربیت جس طرح کی کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے آج گھر گھر میں جنگ عظیم چھڑی ہوئی بھی ہے، کہ بچپن سے ان کی تربیت اسلامی خطوط پر نہیں ہوئی نا۔ اگر اسلامی خطوط پر تربیت کی جاتی، جبکہ ماں باپ کا بھی ذہن اسلامی ہوتا، تو پھر گھر میں وہ جنگ عظیم چھڑنے کا چانس کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ جیسے کہ یہ دنیا جانتی ہے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کے گھروں میں فساد کم ہوتے ہیں، اور جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں بلا کے فسادات ہوتے ہیں، اتنے فسادات ہوتے ہیں، اتنی جنگیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا، یہ اللہ کے نام سے شروع کی جائے۔ جب بچے کی زبان کھلے نا تو اس کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلوایا جائے۔ آپ بتائیے معاشرے میں ایسے کتنے بچے ہیں جنہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اب بھی نہیں آتا ہوگا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ کہاں کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں۔ ہاں میرا تجربہ ہے، جیسے ہمارے مدنی ماحول میں بچے یعنی کہ جو واقعی مدنی ماحول میں خالی وہ
وہ ٹائٹ امامہ باندھ لیا موقع کی مناسبت سے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پریکٹیکل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی کاموں میں رچے بسے رہتے ہیں. ان کے بچے آپ کو جزاک اللہ کہتے ملیں گے, لیکن پھر ان کے وہ جن کے ٹائٹ پوزیشن بتائی ہوئے وہ آپ کو تھینک یو بولیں گے. اور تھینک یو اور تھینک یو اس کے بجائے یار جزاک اللہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. ان کو سلوٹ مارنے کے بجائے السلام علیکم کہنا سکھاؤ. پہلے بڑوں کو آئے گا تو وہ سکھائیں گے نا بچوں کو. ان کو کہاں آتا ہے السلام علیکم؟ صحیح تلفظ جنرلی نہیں آتا عوام کو, تو اپنے اپنے تلفظ میں وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے؟ تو یوں اپنی بھی ترکیب ہو اور پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت ہو, ورنہ نہیں کرنی تربیت. اس کو دنیا کے حوالے ہی رکھنا ہے, دل نہیں جلانا, اپنے آپ کو کڑانا نہیں ہے, کوشش نہیں کرنی. تو قرآن کریم کی آیت سے پیش نظر رکھیے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ایندھن مانے جلنے والی چیزیں, جیسے وہ گیس کے آج کل چولہے ہوتے ہیں, تو چولہے کے اندر جو گیس بھرا ہوتا ہے نا, یہ ایندھن ہے. یہ سردیوں میں لوگ ہمارے یہاں پاکستان میں, ہر جگہ تو نہیں ہوتا ایسا, پاکستان میں لکڑیاں تاپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو لکڑیاں جل رہی ہیں نا, یہ ہے ایندھن. گاڑی جس سے چلتی ہے پیٹرول اندر ڈالا جاتا ہے, یہ ہے ایندھن. تو ایندھن یعنی کہ جو جلایا جائے, تو آدمی اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے. اچھا پتھر کون سے؟ وہ پتھر جن کی پوجا کی گئی دنیا میں, یعنی بت. ان پتھر تو پتھر ہی ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, نہ وہ قصوروار. یہ جنہوں نے ان کی پوجا کی نا, وہ ان کے ساتھ یہ پتھر کر دیے جائیں گے جہنم میں, یہ جل رہے ہوں گے. ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے خدا تمہارے ساتھ جل رہے ہیں, جن کو تم خدا سمجھ بیٹھے تھے یہ خدا نہیں تھے, یہ تب بھی پتھر تھے اب بھی پتھر ہے. یہ وہ پتھر آگ میں ڈالے جائیں گے, وہ ان کے مطلب یعنی کہ صدمے میں اضافے کے لیے ہوں گے, یا جو بھی مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کی جو بھی مشیت ہے, وہ پتھر جہنم میں جلائے جائیں گے جو پوجے جائیں گے دنیا میں. تو بہرحال یہ کہ اپنی آل کو, اپنی اولاد کو حسن اخلاق کی تربیت دیں. 7 سال کا ہو تو نماز کا اس کو حکم کریں اور نماز پڑھائیں اس کو. لیکن آپ بتائیے کون پڑھاتا ہے نماز؟ اچھا نہیں پڑھاتے تو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ باپ بھی نہیں پڑھتا, ماں بھی نہیں پڑھتی. جب خود ہی نہیں پڑھتے تو بچوں کیا پڑھائیں گے؟ اور پھر یہ رونا دھونا چھوڑ دیں کہ ہماری اولاد یوں تو یوں تو یوں تو یوں, سرکشی کرتی ہے, سامنے جواب دیتی ہے, فلاں کرتی ہے. تو یہ کرے گی نا. آپ ان کے سامنے گناہ بھرے چینل چلاتے ہیں جس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ان کو مار دھاڑ کی فلمیں, یہ نیٹ ان کو آپ دیتے ہیں, ان کو آپ نے وہ موبائل فون دلا کر دیا ہے جس میں واٹس ایپ کی سروس بھی ڈلوا دی ہے. تو اب یہ کہ کوئی ہوگا جو درست استعمال کرے گا, ورنہ جنرلی جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا. اور پھر یہ کہ گناہوں میں اضافہ اور تباہی اور بربادی کا دورہ ہے, اور انٹرنیشنل پرابلم ہے. اولاد سے ماں باپ تنگ ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اولاد کیوں ہم کو تنگ کرتی ہے. یہ اپنے اوپر غور کریں گے, اپنی مس ٹریننگ کی وجہ سے تنگ کر رہی ہے اولاد. ہماری ٹریننگ صحیح ہوتی نا تو پھر بہت کم اس کا ریشو رہ جاتا تنگ کرنے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سر سے سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ رشتوں کی پہچان کے تعلق سے بھی پوچھا گیا تھا کہ کیوں کرائی جائے, یا اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ہو. رشتوں کی پہچان تو عام طور پہ کرواتے ہیں, لیکن اب یہ نا کہ چونکہ وہ انگلش کا رواج ہو گیا ہے, تو اس لیے اب وہ صحیح معنوں میں رشتوں کی پہچان ہو نہیں پا رہی.
اب کیا عوام ہو یا گھر کا خاندان کا کوئی فرد ہو، اب اس کو وہ انکل بولتے ہیں، اب وہ کیسے پہچانو؟ سگا چچا وہ بھی انکل ہے. اب جس کو ہم تایا بولتے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا تایا ہوتا کیا ہے. بڑے ابا بھی بولتے ہیں. تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ تایا کون ہوتا ہے. باپ کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں چچا، چاچا، چاچو. گجراتی میں بولتے ہیں کاکا. ہماری میمن زبان میں بھی کاکا بولتے ہیں، لیکن اب نہیں بولتے، اب تو انکل بولتے ہیں سب کو. چاہے مامو ہو، چاہے چاچو ہو، چاہے پھوپھا ہو، چاہے خالو ہو، یہ سب کو انکل بولتے ہیں. اب یہ پہچان خلاص ہو گئی. اچھا، ایک تو یہ آفت آئی ہوئی ہے، انکل ٹپک پڑے. اس کو چھڑا نہیں سکتا میں، سمجھے. پڑوسی کو بھی انکل، سب کو انکل بولتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ خالہ زادو، مامو زادو، پھوپھی زادو، چچا زادو، تایا زادو، سب کو ایک ہی لقب دے رکھا ہے، میرا کزن ہے. اب کیسے پہچان کراؤں میں؟ تو یوں مطلب کزن اور انکل میں. اچھا، پھر خالہ ہو، پھوپھی ہو، مامی ہو، آنٹی، اس کو آنٹیاں مارتے ہیں، کیا کریں، سب آنٹیاں ہیں. حالانکہ ہماری اردو زبان اتنی پیاری ہے، ان میں سب کے الگ الگ رشتے بیان ہیں. تو میں وہ چاچا اور تایا کا آپ کو بتا رہا تھا، چچا، تایا، چاچو. یہ اب اللہ کا کرم ہے کہ دادو بولتے ہیں ابھی دادا کو. ابھی دادو پر انگریزی بھوت سوار نہیں ہوا ہے. کب ہو جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا کوئی ابھی سے تعویذ پہن لو یار کہ دادو سلامت رہے، اور غالباً نانا بھی سلامت ہے ابھی تک. یہ انقریب ہو سکتا ہے اس کو گرینڈ فادر اور کیا کیا نام دے دیں، یہ بھی غائب ہو جائے، نانا دادا کا فرق مٹ جائے. تو باپ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بولتے ہیں چچا یا چاچا، اور باپ کا جو بڑا بھائی ہے اس کو کہتے ہیں تایا. بڑے ابا بھی بولتے تھے. اور ہماری میمنی زبان میں اس کو وڈو پے. باپ کے چھوٹے بھائی کو کاکا اور بڑے بھائی کو وڈو پے. یہ تو سب خواب ہو گئے. اب یہ سب انکل ہیں. اب اس میں رشتے کی پہچان کیسے کروائی جائے؟ تو یہ کہ جو نہ سمجھ ہو اس کو مجھے سمجھانا پڑے تو الگ بات ہے، ورنہ سب کو پتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بھائی چچا تایا کی پہچان کروائیے. امی ابو کی پہچان تو خیر ہو ہی جاتی ہے. ابھی امی ابو کے جو بھی نام انہوں نے بدلے ہیں، پہلے ممی بولتے تھے، اب مما کر دیا ہے، کل کچھ ماما بنا دیں ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ فکس ہے، ہر ایک کو ممی نہیں بولتے. تو یہ تو چلو اس بہانے مطلب یہ پتا چل جائے کہ یہ میری ماں ہے. اور باپ کو ڈیڈ یا ڈیڈی بولتے ہیں. ڈیڈ بولتے ہیں، ڈیڈ مانے مرا ہوا یا موت، کیا مطلب. اب وہ ڈیڈی کا شارٹ فارم ڈیڈ، مم یا موم، ڈیڈ، ماں باپ کو یوں کر دیا. لیکن چلو پھر بھی پہچان باقی ہے کہ یہ میری ماں، یہ میرا باپ ہے. اور بھائی کو ابھی تک تو بھائی بول رہے ہیں، بھائی کو میرا خیال ہے ابھی تک بھائی بول رہے ہیں. بردر وہ نہیں بولتے، بھائی بولتے ہیں، میرا بھائی ہے. تو یہ بھی صحیح ہے، مطلب ابھی بھائی سلامت ہے، ماں باپ سلامت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. کل کیا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو سب کو چاہیے کہ خاندان کے رشتوں کی پہچان کریں، اور دودھ کا رشتہ ہو تو اس کی بھی وہ شہرت کریں. دودھ کے رشتے بھی تو ہوتے ہیں نا، اس کو مشہور کریں. ورنہ یہ کیس ہمارے سنے ہوئے کہ آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں پتہ نہیں چلتا نا دودھ کے رشتے کا. جب پتہ چلتا ہے کہ بچے ہو گئے اور اب ثابت ہوا کہ یہ تو دودھ کا رشتہ تھا، ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا، اب یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اب علماء کے دروازے بجاتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں. ورنہ مجبوری ہے، اللہ معاف کرے گا، یوں کر کے بڑے بوڑھے بٹھا دیتے ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو دودھ کے رشتے جو ہیں، جو ثابت ہو دودھ کا رشتہ، تو نکاح تو ہے ہی حرام ہے اس سے. تو اس کا پتہ ہونا چاہیے خاندان کو، سب کو، کہ یہ میرا
दूध का बेटा है या दूध की बेटी है, दूध के रिश्ते की, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए, ताकि कल जाकर आगे चल के इनमें कोई रिश्ते ना हो जाए। तो आप कब तक जिएंगे, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, सबको मरना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शकील अहमद अत्तारी, अरब शरीफ जद्दा से अर्ज कर रहा हूँ, मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में है, अगर कब्ज़ रहती हो तो क्या किया जाए? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मुनासिब मिकदार में पपीता खा लीजिए, एक वक्त का फाका हो सके तो कर लीजिए। मशहूर है इसप गोल, एक भूसी आती है, वो बाजार में आम तौर पे ये दुनिया भर में दस्तयाब होती होगी, तो ये हासिल कर लें। इसप गोल की भूसी भी आती है, इसके दाने भी आते हैं लाल लाल, ये हर जगह नहीं मिलेंगे, ये पंसारी की दुकान पे मिलेंगे। ये भी कब्ज कुशा होते हैं, कब्ज दूर करते हैं। मुनासिब मिकदार में पानी के साथ फांक लीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सूफी नगर डरबन साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी ज़बान से ये सवाल है जिसका उर्दू में खुलासा पट्टियों के साथ है। I am from Sufi Nagar, Durban, South Africa. Could you please, Huzur, give us a wazifa on how to have a strong memory? कुव्वत हाफिजा के लिए वजीफा इन्होंने दरियाफ्त किया है। पांचों नमाजों के बाद सर पर सीधा हाथ रखकर 11 मरतबा या कवियो पढ़ने की आदत बनाइए, इंशाअल्लाह हाफिजा मजबूत होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हमें तहरीरी सवालात भी मौसूल हुए हैं, तो कुछ तहरीरी सवालात भी आपसे कर लिए जाते हैं। सर्दी का मौसम है आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ ऐसा, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी इतना नहीं है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है सवालात से। अच्छा, अब आप ये इरशाद फरमाइए, वैसे दुनिया के कई ममालिक में भी सर्दी तो है, किसी ने ये लिखकर भेजा है कि अल्लाह ताला को सर्दी का वुजू पसंद है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? यह है कि वुजू जब दुश्वार हो उस वक्त वुजू करने में डबल सवाब मिलता है, ये मुतलक है। अब इसमें सर्दी लग रही है, ये भी आ गया, नज़ला लगा हुआ है, अब वुजू करना दुश्वार होता है, यार ये भी आ गया, तो और भी जब भी है ना वुजू दुश्वार हो तो वुजू करना ये दूना सवाब है, डबल सवाब है। ये तो मेरी मालूमात में है। खुसूसन सर्दी का वुजू अल्लाह को पसंद है, इस तरह की कोई रिवायत हो तो मुफ्ती साहब से दरियाफ्त कर लेते हैं। मुफ्ती साहब तैयार हैं जी। बहर शरीयत में तबरानी औसत के हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सख्त सर्दी में कामिल वज़ू करे इसके लिए दूना यानी दुगना सवाब है। सुभान अल्लाह, पढ़ा होगा मैंने भी बारहा। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। अच्छा, अब ये ज़ियाकोट के हैं, सियालकोट जिसको अमूमन कहा जाता है, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सियालकोट को हम ज़ियाकोट कहते हैं। वहाँ से सवाल, अच्छा वो माजरत, पहले मैं वजात फरमा दें। कर लूं। सख्त सर्दी में वजू का तो फरमाया है, अब अगर सख्त सर्दी में गर्म पानी से वजू करे तो भी क्या ये सवाब मिलेगा या ठंडे पानी से सवाब मिलेगा? क्योंकि गर्म पानी से इतनी तकलीफ तो होगी नहीं, और उस दौर में कोई गीजर वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब ये तो अब इसकी शरह तो शरह हो तो देखने से पता चले, देखें अपने अटकल से क्या कहें।
اچھا یہاں اگر میں تو کچھ مطلقاً حدیث شریف میں تو ہے. یہاں آپ دونوں حضرات سے اگر میں یہ بات کروں کہ جو زمین سے بابا بورنگ کا پانی نکلتا ہے تو کیا یہ بات تجربات میں ہے کہ سردی میں جو پانی زمین سے آتا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اتنا نارمل پانی ہوتا ہے اور گرمی میں وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, یہ درست ہے؟ ہاں یہ اندازہ ہے اس کا, لوگ اس کو گرم بولتے ہیں, گرم پانی جی. نکلتا ہے سردی میں, تو اس سے وضو غسل آسان ہوتا ہے اس عام ٹھنڈے پانی کے مقابلے تو میں. زمین سے پانی تو پہلے بھی آتا ہوگا, گیزر اگرچہ نہ ہو. پہلے بورنگ کا سسٹم پڑا نہیں ہے کہیں, واللہ اعلم. کنواں ہوتے تھے پہلے, کنویں میں پانی ہوتا تھا نا بابا. احادیث میں پانی گرم کرنے کا تذکرہ موجود ہے صحابہ کا, جی ہاں کہ پانی گرم کرنے کے تذکرے موجود ہیں. جی ٹھیک. اچھا یہ ضیاءکوٹ سے سوال ہے کہ کہتے ہیں مجھے سردی سے بہت زیادہ چیڑ ہے کیونکہ میں سردی میں سانس کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے, سردی سے بچنے کی احتیاط ارشاد فرما دیں. نمبر 1, سردی سے چڑ ختم کر دیجئے. جی کہ وہ سردی جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ سردی بہت ہو نا تو اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے, وہ دعا سردی ہی میں پڑھی جاتی ہے, اس دعا سے محروم ہی ہوگی اگر ہم کو سردی کا موسم نصیب نہیں ہوگا تو. یا اللہ آج بہت سردی ہے, مجھے زم حریر کے عذاب سے بچا. جی تو اللہ تبارک و تو یہ دعا, تعالی جی جہنم کے عذاب زم حریر سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگتا ہے میری, میں نے اسے تیرے عذاب سے پناہ دی. اس طرح یہ خلاصہ اس روایت کا ملتا ہے. عرض کیا گیا زمہریر کیا کیا ہے؟ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ زمہریر یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے. اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کے بدن کے سردی کی وجہ سے, ٹھنڈک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہائے ہائے. یہ بھی مضمون ہے. جی باپ. تو زمہریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے, ایک شعبہ ہے جہنم کا, ایک عذاب کی ایک کائنڈ ہے, یہ قسم ہے جہنم میں. بابا جہاں گرمی کا عذاب ہے وہاں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے. بابا تو ایک تو یہ دعا پڑھنے سے محروم ہی رہے گی, دوسرا یہ کہ سردی کا تعلق فصلوں سے بھی ہوتا ہے. اچھا, بہت ساروں کو سردی کی وجہ سے روزی ملتی ہے, جیسے کہ سردی کے کپڑے سردیوں میں ہی بکتے ہیں, ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ سردی کے صحت پر بھی اثرات ہوتے ہیں. ہر وقت گرمی رہے تو بدن کی حالت بری ہو جائے, تو سردی بھی آتی ہے, گرمی بھی آتی ہے. جب بہت گرمی ہوتی ہے تب بھی تو تکلیف ہوتی ہے, اور خصوصاً باب المدینہ میں اگر یہ سائل رہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں گرمی میں. یہاں تو مطلب ہر دوسرے گھنٹے بجلی فیل ہو رہی ہوتی ہے باب المدینہ میں, خاص کر جو مطلب آزمائش ہوتی ہے گرمیوں میں وہ باب المدینہ والے جانتے ہوں گے, اور دیگر شہروں میں بھی ہوتی ہوگی, دیگر ملکوں میں بھی ہوتی ہوگی ایسی صورتیں کہ بجلی فیل ہو جاتی ہوگی. تو یہ کہ سردی سے بہرحال فوائد بہت ہیں, گرمی سے بھی فوائد ہیں, بارشوں کے سیزن کے بھی فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام بیکار نہیں کیا, کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. یہ اس کی مصلحتیں, حکمتیں ہیں کہ ہر سیزن میں مطلب یہ ہے وہ برکتیں. اور کسی بھی موسم کو برا بولنا یہ اگر گہرائی میں جائے نا تو یہ بہت خطرناک ہے. یہ موسم پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا تو اس کو برا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے چیڑ ہے. سوچ تو صحیح, تو کر کیا رہا ہے؟ تو بیماری تو مطلب بعضوں کو گرمیوں میں بیماریاں ہوتی ہیں, ایسی خارشیں نکلتی ہیں, پھوڑے نکلتے ہیں کہ بیچارے وہ کہیں کے نہیں رہتے. پھر جہاں بجلی ٹرپ ہوتی ہے وہاں تو یہ کس طرح وقت, تو ان کو گرمیوں سے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہوں ہمیں چیڑ ہے, سردیوں میں ہماری صحت بحال رہتی ہے. تو اللہ کے پیدا کردہ ان موسموں کو برا نہ کہا جائے, اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور اس کا علاج کریں. اس مرض کا شکایت نہیں کرنی چاہیے.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سردی کے موسم کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ راتیں لمبی ہوتی تھی، اس میں عبادت جو ہے وہ زیادہ کی جا سکتی ہے. بے شک. اور گرمیوں میں روزے رات چھوٹی ہوتی ہے، گرمیوں میں روزے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ روزے رکھنے والے بھی گرمیوں سے متاثر ہوتے تھے بزرگان دین کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں. اور یہ ان کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ ہم کو مطلب شدت کی گرمی میں روزے پسند ہیں. ہم لوگ تو آرام پسند لوگ ہیں، آسانی طلب لوگ ہیں. ہم کو سردیوں میں رمضان آئے تو مزہ آتا ہے کہ روزے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آمین آمین. اللہ بہتر صلو فرمائے. علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ یہ تعالی کسی علیہ وفا ایسا لگتا ہے کوئی درد بھرے دل سے ایک سوال نکلا ہوگا. لکھتے ہیں بیان کیا میرا نکاح ہو چکا ہے، 2 سال ہونے کو ہیں. مہنگے اور فضول قسم کے رسم و رواج کی وجہ سے میری رخصتی نہیں ہو رہی ہے. آپ ہمارے بڑے بڑوں کو سمجھائیے. سمجھ جائیے. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ اب آپ فارغ البال بیٹھے ہیں تو اپنے بال بچوں کو ستا رہے ہیں، تو غیر معمولی تاخیر نہ کی جائے کہ اس طرح پھر گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ظاہر بیچاروں کو یعنی کہ اس طرح تکلیف بھی پہنچتی ہے. اور یہ بولتے یہ تو کوئی ہے مطلب باپ کا باپ جو اس نے پوچھا کہ شرماتے ہیں ایسی بات کیسے پوچھے آدمی اور کیسے بولے. بہرحال دیکھو نا، آپ زبان کھلی نا، تو جب یہاں مدنی چینل پر زبان کھل گئی اس کی بولنے کے لیے، اگرچہ نام وغیرہ نہیں پتا ان کا، تو اب تکلیف ہوتی ہے تو چیخ تو نکلتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آپ کسی کو مارو اور وہ رونے پر پابندی ڈالو، چیخنے پر پابندی ڈالو، یہ نہیں ہو سکتا. مارو گے تو چیخ تو نکلے گی اس کی. اچھا چیخ کی آواز اور روئے گا تو صحیح. اچھا چیخ کی آواز سب سنتے ہیں مگر کاٹنے کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کسی نے کاٹا ہوگا، خالی چیختا ہے. کیونکہ کاٹنے میں آواز نہیں ہوتی، آواز تو کاٹنے کے بعد چیخ کی نکلتی ہے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جی بابا جس نے یہ سوال بھیجا نا آپ کو، ممکن ہے مجھے گمان ہے کہ یہ شاید مدنی مذاکرہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہوگا، اور شاید اس کو یہ ہوتا ہوگا کہ میرے گھر والے جمع ہو کے دیکھتے ہیں. اب میں تو تھک گیا نا کہ بابا المدد. نہیں، میں ہمدردی، ان کی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان کا کام، ان کے ماں باپ سے، بڑوں سے میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ فضول رسموں کو چھوڑو، ان بیچاروں کا کام کر دو. اچھا اس میں اس کے سوال میں کوئی جو مجھے لکھ کر دیا گیا ہے، یہ صراحت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ سوال بھیجنے والی کوئی اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہے. لہٰذا ہمیں جو بھی فرد ہو، جو بھی ہو، تو یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نکاح کے بعد رخصتی، بلکہ جب عمر لائق ہو جائے، عمر ہو جائے، بالغ ہو جائے اور کف ملے، جوڑ ملے، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر یہ کہ جلدی جلدی نکاح کر کے رخصت کر دینا چاہیے. ورنہ گناہوں کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے. بلکہ جن کا نکاح بھی اگر رخصتی بھی نہیں کرتے نا، وہ بھی آج کل فیس بک کا دور ہے. اب نکاح بھی تو فیس بک کے ذریعے کئی کے نکاح ہو رہے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، سمجھے، وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے. تو اس طرح شرارتیں بھی اس پہ ہو رہی ہیں. ہمارے ایک قریب میں کوئی سائیں بھائی آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کا کسی نے بتایا، مجھے نام نہیں بتایا لیکن بتایا کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بیچارے کو فیس بک پر کسی نے للچایا، وہ ترکیب میں آ گیا، سمجھے، پھر اس سے ملاقات کی ترکیب بنی تو وہ اس کا جاننے والا دوست ہی نکلا، یوں سمجھ لو. وہ مرد تھا اور عورت کی آواز بنا کر اس کو للچا رہا تھا. تمہیں لو بنایا اس نے، اس کو نکاح کے لیے آمادہ کر لیا. یہ بات شادی کے لالچ میں پہنچ گیا. پھر جب پردہ اٹھا تو سامنے مونچھوں والا مرد تھا. یہ بیچارے ایسا ظالم مذاق کیا. یہ بالکل یہ ہم اپنے قرب و جوار کی باتیں میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ مدنی ماحول والے نہیں ہیں. مدنی ماحول میں جو ہوتے ہیں نا،
माज़अल्लाह वो ऐसी हरकत नहीं करते, वो इस तरह के वो झूठ नहीं बोलते और धोखा नहीं देते। लेकिन ये कि कई ऐसे होते हैं कि जो अतराफ में होते हैं, मदनी माहौल के अतराफ में होते हैं, वो अंदर नहीं दाखिल होते। तो ये इस तरह की मतलब शरारतें करते हैं, कैसा जालिम मजाक है ये। तो इस तरह भी होता है, और ये भी है कि वो बुलाकर फिर लूट भी लेते हैं, बाद औक़ात मार भी देते हैं। इस तरह के भी सुने हैं केस। तो ये फेसबुक के जरिए सब हो रहा है। तो अब अगर आप ताखीर करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपका लाल कहीं मतलब वो उसके लाल लाल लाश ना पहुंचे, वो बेचारा कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो इसलिए बालिग हुआ जल्दी, अगर कोई शरई तौर पर रुकावट नहीं है, जिस रुकावट को शरीयत भी मंजूर रखे, रस्म और रवाज के लिए पैसे नहीं है, वो भी रस्म वो के जिसका शरीयत में कोई मतलब पजीरा ही ना हो, ऐसी रस्मों के लिए पैसे चाहिए, और पैसे जमा करने के चक्कर में कुछ हो जाए। एक दिल खराश वाकया आपको ये रस्मों के ताल्लुक से सुनाऊं। ये नेट के जरिए मिला ये वाकया, और ये इसी माह की 9 तारीख का, ग़ालिबन 9 नवंबर का अखबार जो था उसके हवाले से मिला है, जिसका मतलब मफ़हूम कुछ खुलासा अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अर्ज करूंगा। शहर वगैरह का नाम एहतियातन नहीं लेता मैं। तो मंगनी हुई, अब वही रस्म और रवाज के लिए पैसे जमा करने शुरू हुए। इसमें अच्छा खासा वक्त निकाला गया, खूब पैसे जब जमा हो गए ना, तो हॉल बुक हुआ, बड़े यानी के जोरदार सजावटें की गई, और ये तय था कि बहुत उसको एहतिशाम से और गोया तारीखी अंदाज में ये निकाह करना है और यूं करना है। तो अब ये निकाह का वक्त आ गया, हॉल पर सैकड़ों मेहमान पहुंच गए। तो वहां देखा तो कोई नक्शा ही और था, दुल्हन की लाश कफन में लिपटी हुई रखी हुई थी। इन्हें निकाह से कुछ घंटों पहले वो दुल्हन का इंतकाल हो गया था, तो वो लाश वहां चादर उड़ाकर ये जिस तरह भी वहां रखी हुई थी। इन्हें जहां खुशियों के शादियाने बज रहे थे वहां सफे मातम बिछ गई, जहां मौसीकी की धुनें थी वहां आहें और सिसकियां बुलंद होने लगी। आखिरकार उस दुल्हन को हुजरे उरूसी में सजे सजाए हुजरे उरूसी में पहुंचाने के बजाय लोग कब्रिस्तान की तरफ ले चले और अंधेरी कब्र में उतार कर मनो मिट्टी तले उसको दाब दिया। खूब तैयारी करो, अब 2 ही साल हुए और इंतजार कर लो थोड़ा, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। ऐसा मत किया करो, निकाह के बाद जल्द तर रुखसती कर दिया करो, जब तक कोई ऐसी वाकई जिसको शरीयत मजबूरी करार दे, ऐसी मजबूरी ना हो। तो बिला वजह ये खोटी खोटी रस्में करने के लिए और धूम धड़क के करने के लिए, दिखावे और नुमाइशी अंदाज के लिए ऐसा मत करें, 2 दिलों को मिला दिया करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। का जवाब देना क्या जरूरी है और इसका शरई हुक्म क्या है? इकामत का जवाब मुस्तहब है, सवाब बड़ा है, उसको देना चाहिए। इकामत किसको बोलते हैं? यहां पर इकामत से मुराद वो जमाअत से पहले जो अजान के अल्फाज होते हैं, इसमें कद कामती सलाह 2 बार ये इजाफी होता है, जो अजान में नहीं होता, इसमें होता है, इसको इकामत बोलते हैं। तो इसका बड़ा सवाब है, ये जवाब देना चाहिए। नहीं दिया तो कोई गुनाह नहीं है, एक मुस्तहब छूटा, और मुस्तहब छूटने पर गुनाह नहीं मिलता, सवाब से महरूमी होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی یہ تحریری سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ وضو کے دوران صابن سے منہ دھوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اگر کوئی ضرورت ہے، منہ میلا ہے، کالک ہے، تو اب تو وہ دھونا سمجھ میں آتا ہے، ورنہ صابن وضو کا حصہ نہیں ہے. اب مفتی صاحب فرمائیں گے. مل کر دھونا یہ سنت ہے. جی وضو میں بھی ملنا سنت ہے، غسل میں بھی اعضاء وضو کو ملنا یہ سنت ہے. حرج تو نہیں ہے، لیکن اب یہ جو سنت براد اس میں یہ کہ صابن یا مٹی وغیرہ استعمال کرنا وضو کے دوران تو نہیں پڑا کہ اس طرح یہ لکھا ہو. اگر علماء ایسا کریں گے نا، صابن سے منہ اگر دھویں گے تو عوام اس کو سنت سمجھیں گے، پھر مسجدوں کے قریب صابن کی دکانیں کھل جائیں گی. تو اس لیے وہی کیا جائے جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. صابن کا کہیں تذکرہ میں نے بھی نہیں پڑھا. وہ ضرورت ہونا وہ الگ بات ہے. جیسے 3 بار ہاتھ دھونا سنت ہے. اب ہاتھ ہیں میلے کچیلے اور کالک چھوٹتی نہیں ہے، تو چاہے وہ 100 بار دھونے پڑے، میل تو چھوڑانا چاہیے. ظاہر ہاتھ دھونے کا مقصد کیا ہے کہ کیچڑ والے ہاتھ تھوڑی کرنے، کہ میل تو پانی سے مزید وہ چھوٹے گا، اور ایسی کالک چپکی ہوئی ہے کہ اترتی نہیں ہے، تو جس طرح بھی اس کو اتارنا ہے. تو وہ ضرورت ہونا اور چیز ہے. منہ مٹی سے اٹا ہوا ہے اور وہ پانی سے نہیں چھوٹ رہا، اب وہ صابن استعمال کیا تو وہ کیا، یہ نادر صورتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اس کا اہتمام نہ کر لیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ صابن سے دھونا یہ کوئی وضو میں سنت ہے یا کوئی ثواب کا کام ہے یا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. عوام ہے نا، عوام بڑی یعنی کہ وہ عجیب و غریب ان کی سوچیں ہوتی ہیں. میں کبھی مطلب ایسا یاد پڑتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، میں یوں کہیں دیوار پر یا کہیں یوں کر کے کھڑا ہوں گا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح کھڑا ہونا سنت ہے؟ اس کی مہربانی کہ اس نے پوچھ لیا، ورنہ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. صابن سے منہ بھی دھونا ہے تو وضو سے پہلے آدمی دھو لے، یہ بھی تو ممکن ہے نا. بعد میں وضو کرے پراپر طریقے پر، جو اس کا طریقہ یوں کر لے. اسی طرح ہاتھ کا بھی اگر یوں کر دے تاکہ لوگوں کو غلط فہمیاں نہ ہو کہ عوام کی معلومات بہت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کس عمر کی لڑکیاں بال کٹوا سکتی ہیں؟ جب ان میں کٹوانے کی صلاحیت آ جائے تو نہ کٹوائیں. باقی اب مدنی منیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں وہ لڑکا لڑکی عام طور پہ ایک لگتا ہے، بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کا وہ لوگ وہ سر منڈا دیتے ہیں. تو وہ اس نے منڈایا تو اس کا منڈانا تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر بڑی ہو گئی تو اب نہیں منڈوائے. عورت کے لیے تو لکھا ہے صاف کہ سر منڈانا حرام ہے. اور رہا کٹوانا تو کندھوں کے نیچے تو کٹوا سکتی ہے، کندھوں سے اوپر نہیں کٹوا سکتی. اور احرام میں 1 پوروے کے برابر بال کٹوانے ہیں نا عورت کو، 4تھائی سر کے، احرام سے باہر ہونے کے لیے. لیکن سر منڈوانا حالانکہ مرد کے لیے افضل ہے لیکن عورت کے لیے حرام ہے، احرام کے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانا. تو اس لیے عورت جو ہے وہ کندھوں سے نیچے بال رکھے گی کہ اگر کندھوں کے اوپر بال آ گئے نا عورت نے کٹوا کے، اب نہیں اگے نہیں وہ الگ بات ہے، کٹوا کر اوپر کیے کندھوں سے تو یہ حرام ہے، یہ مرد کی مشابہت ہے. اور آج کل یہ بال کٹوانے کا رواج عام ہے اور مدنی منیوں کو ابھی سے یہ تربیت دی جاتی ہے. یعنی گھروں میں اس طرح کے بال ان کے ابھی سے رکھتے ہیں کاٹ کاٹ کے. بڑی ہوگی تو بیچاری کیا کرے گی، ماں تو مر جائے گی سکھانے والی، یہ شاید یہ بیبی کٹ بال کٹواتی رہے. تو اس لیے وہ بچیوں کے بال بھی بڑے کندھوں سے نیچے رکھنے کا ہی اہتمام ہونا چاہیے. رکھتے بھی ہیں کندھوں سے نیچے، نہیں بھی رکھتے بھی ہیں. مختلف گھرانوں کی مختلف مطلب وہ ترکیبیں ہوتی ہیں، رسمیں ہوتی ہیں یا فیشن ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अपने अज़म का इज़हार जवाब करें। दीजिए। हम अपने अज़म का इज़हार भी कर लें बाबा। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफ्र मदीन इंशाअल्लाह। सर पे इमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फें, अक्सर नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक। पहले तोलो, पहले तोलो, पहले तोलो। एक चुप, एक चुप, एक चुप। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। पहले तो मेरी बिरादरी जहन पर जोर लगाए। देखिए, जब भी ये जवाब दीजिए का सिलसिला होता है उसमें कोई बताए तो अब जवाब नहीं देना है, बताने की इजाजत भी नहीं है। और अपने उस सोशल मीडिया के जरिए या किताब के जरिए वगैरह देखकर जवाब देंगे तो ये आपकी तरफ से हम धोखा काउंट करेंगे, हमारी इजाजत नहीं है। ये जहनी कसौटी है ना, मदनी कसौटी एक तरह की। तो आपके जहन से जवाब देना है। याद है तो ठीक है, वरना चुप रहे। और जब तक परफेक्ट आप ना हो, श्योर ना हो, उस वक्त तक मेहरबानी करके माइक हाथ में ना ले। खामखा वो शैतान के चक्कर में आकर के चलो मैं गलत जवाब दूंगा तो क्या है, अगर बेइज्जती होगी तो कौन सी पहले से इज्जत थी? बेइज्जती थोड़ी मजीद खराब हो जाएगी। बेइज्जती भी खराब होने की परवाह नहीं है। दुनिया देख रही है कि ये मतलब गलत जवाब दे रहा है, और खाली स्क्रीन पर आने के लिए वो माइक पकड़ने की अगर नऊजुबिल्लाह नियत है तो इस पर आप गौर कर लें कि यह हरकत क्या कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके जब तक आप अपने तौर पे आप श्योर हैं और बाद में जवाब गलत पड़ा तो उसमें हर्ज नहीं है। उठकर भी आ रहे अपने होते दिल हैं, से पूछ लें। उठकर भी आ रहे होते हैं, चल रहे तो होते हैं। ये मेरी बिरादरी पे जवाब दे और सवाल भी सुन लीजिए कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के चचा और ताया कितने थे, और चचा और ताया की मेरे को डेफिनेशन भी बता देना साथ में। अभी मैंने बताया है चचा कौन ताया कौन। अंकल खलास, चचा ताया। मेरे कहने से खलास नहीं होगा। वैसे पहले चचा को ही अंकल बोलते थे, अभी हर एक को अंकल अंकल करते हैं। और चचा भी बोलते थे आम लोगों को, लेकिन असली चचा का पता होना चाहिए। बहरहाल चचा और ताया का फर्क भी बताएं, और मेरे आका आला हज़रत के चचा और ताया की तादाद भी बतानी है आपको, कितने थे या क्या। आपकी बिरादरी से मुराद क्या है जरा ये? मेरी बिरादरी को बेचारों हटता क्या है, ये यहाँ हटते भी तो हम लोगों का हाफजा भी कमजोर हो जाता है ना हमारी उम्रों में आमतौर पर। तो ये तो बेचारे शायद, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने बुजुर्गों को इम्तिहान में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, एक इम्तिहान बाकी है अभी मरने के बाद का, अल्लाह उसमें बस फुल पास कर दे हमको। चलो मदनी शख्सियत को पूछ लेते हैं, न जो दरसे निजामी किए हुए या किसी भी आशिकान रसूल के जामिया में पढ़ते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जामियातुल मदीना वाले भी जवाब देना चाहे दे सकते हैं। ये नहीं देंगे तो दायरा और वसी कर दूंगा। फिर अवाम, फिर अवाम जवाब दे और खवास बोलेंगे हमको नहीं आता, अभी देख लें इसमें, फिर नहीं बोलना। तो मुताला जारी रखना चाहिए। इन दिनों खासकर सरकार आला हजरत की सीरत पर थोड़ी गहरी नजर डालनी मुनासिब, अकीदत भी बढ़ेगी इससे इंशाअल्लाह। माह रज़ा चल रहा है। जवाब दीजिए, आला हज़रत के चचा और ताया कितने थे नहीं थे? मुश्किल सवाल है। या नहीं रहे
حیات ظاہری میں تشریف لے گئے. سب لائیں. چلو بھائی دائرہ وسیع کیا جاتا ہے, جو جواب دینا چاہے اس کو اجازت ہے. پھر بھی جواب لا جواب میں جواب حاضر کروں, مجھے اشارہ کر دیں تو میں جواب حاضر کروں. جی بھائی چچا تایا نہیں تھے اعلیٰ حضرت کے کوئی بھی؟ عرض کروں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت علامہ مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الحنان کے یہاں اولاد نرینہ ایک ہی ہوئی, یعنی اعلیٰ حضرت کے والد محترم, اس لیے آپ کے کوئی چچا تایا نہیں تھے. مفتی صاحب کو کیا تحفہ ملے گا پاپا؟ شاباش. باپا شجرہ نسب میں یوں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی تو اکلوتے تھے, لیکن آپ کی 3 بہنیں تھیں, یعنی وہ بیٹیاں جو تھیں وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھوپیاں ہوئی نا. ماشاءاللہ, جواب دے دیا آپ نے. جی بات آگے جا رہی. سوال ابھی کیا نہیں تھا میں نے. اچھا اب سائل جو جواب کی تصدیق بھی کر دے تکذیب کر دے اس کو اختیار ہے. میں اس نے سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں لی تھی. معاف فرما دیں. معاف کیا. مدنی فیس آپ دے دیں, اپنی خوشی سے جو چاہیں جھولی میں ڈال دیں. ماہ رضا میں ایک مدنی قافلہ تیار کر لیں اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کے لیے. انشاءاللہ. کیا بات ہے مدینے کی. دیکھو کیا جواب ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حمیرہ اتاری ہے. میرے اہل سنت کے بارگاہ میں یہ عرض ہے, کیا اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک کتنی تاریخ کو ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کس تاریخ کو کس مہینے میں ہے نا, یہ ہم میری برادری کو پوچھ لیتے ہیں. مدنی منی کا جواب, بچے اور بوڑھے پتہ نہیں کی ہوتے ہیں, تو بزرگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سے مہینے میں کون سی تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے. اور ساتھ میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں, کتنے بجے ہوتا ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت کے ہند میں کتنے بجے تھے اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے پاکستان میں کتنے بجے تھے, یہ بھی بتا دیں. کن سے لینا جواب بابا؟ میری برادری کو کچھ تو یار تحفہ مل جائے, کوئی تو بول دے. جو دوسری آپ نے جو گرے لگائی ہے نا وقت کی, اس میں خطرناک نہیں ہے, یہ تھوڑی مطلب ہیوی ہے نا. یہ بیچارے یہ تھوڑے آزمائش میں نہ آ جائے. جی نہیں, اس وقت کو ہمارے یہاں کی وہ دینی درس گاہ عاشقان رسول کی دارالعلوم امجدیہ, اس نے بڑا مشہور کیا. جی ہم کو بھی اسی وجہ سے یاد ہوا ہے کہ اس وقت پر جو ہے مین وقت, اس وقت وہاں فاتحہ پڑھی جاتی ہے ہر سال. وہ بہت مطلب ہے کہ وہ مجھے پرانا معلوم ہے, یہ ہر سال کا مطلب بندہ ہوا ٹائم ہے. جس وقت روح قبض ہوئی تھی اس وقت یہ فاتحہ پڑھتے, اس سے یاد ہو گیا کہ کون سے وقت روح قبض ہوئی تھی. چلو بزرگوں, اب تو آپ کو ایک مدنی پوائنٹ, مدنی پھول بھی دے دیا میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضال اتاری, علاقہ دستگیر سے, عمر 47 سال ہے. میری برادری سے تو خارج ہے, 50 یا اس سے اوپر کئی بار بولا. چلو اب یہ بھول گئے ہوں گے, تو اگر بھول گئے تھے تو پہلے جواب دے دیں. امام علیہ سنت کا عرس مبارک 25 صفر المظفر اور ہند کا ٹائم 1:38. چلو مدنی تربیت گاوا لو, میری طرف سے تحفہ قبول کر لو.
اب سفر المظفر میں 3 دن کا مدنی قافلہ، اب دے ہی تو یار، ایک تو عمر چھوٹی تھی پھر بھی آپ کو قبول کر لیا، انشاءاللہ جی، اور پھر جواب بھی غلط ہوا، انشاءاللہ عز و جل، اسی ماہ مبارک میں اسی ماہ مبارک اعلی میں حضرت کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آنے والے 3 دن جمعہ، کا، آنے آنے والے جمعے کو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلو اور کوئی بزرگ 50 سال سے اوپر والے، 50 یا 50 سال کے اوپر، اچھا آج وہ اشفاق بھائی ذوق نعت تو نہیں ہوگا نا آپ کا سلسلہ براہ راست؟ نہیں حضور، آج مدنی مذاکرہ ہے، اسی میں انشاءاللہ شرکت ہے تو سب کیا کی۔ ہی اچھا ہوگا کہ ہم مدنی مذاکرے میں بھی آپ کے ذوق نعت کے حوالے سے کوئی 1-2 سوالات لے لیں، آپ سے ہی پوچھ لیں۔ بالکل جیسے مناسب سمجھے۔ تو وہ آپ بھی تیار رہیے گا انشاءاللہ، آپ سے کوئی 2-4 سوال پوچھ لیں گے۔ جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ صاحب ذوق نعت، ارے صاحب ذوق نعت کا ٹائٹل مل گیا۔ مولانا حسن رضا خان، نہیں ان کو نہیں دیا میں نے یار، کیا کرتے مولانا حسن رضا خان۔ مولانا حسن رضا خان صاحب ذوق نعت، انہوں نے ذوق نعت لکھی جی ہے۔ بابا، یہ جب کوئی کتاب لکھیں گے تب دیکھیں گے۔ آئے۔ تو صاحب ذوق نعت حضرت مولانا حسن رضا خان، شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن، یہ حسن ان کا نام بھی ہے، نام تو شاید ہو سکتا ہے محمد ہوگا، تو حسن رضا مشہور ان کا حسن رضا، اور ان کا تخلص بھی حسن ہے، تو یہ نام یوں بنے گا حسن رضا خان حسن۔ تو حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن صاحب ذوق نعت کے استاد کا نام شاعری میں، جواب دیجئے۔ یہ پرانے والے سوال کا جواب اسلام بھائی، ہاں ان کو تم جو ذوق نعت کا سلسلہ چلاتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، ان کو معلوم ہوگا یہ۔ سوال کا جواب پرانے سوال۔ تو بھائی ان کو آس پاس انہی کو سوال کیا ہے نا جی ہاں، کہ ان سے سوال ہو، ان کو معلوم ہوگا، جواب دیں گے، معلومات میں اضافہ ہوگا اسلامی بھائیوں کی، ناظرین کی، حاضرین کی۔ باپا غالباً مولانا کافی، چلو بھائی تربیت، مدنی تربیت گاہ والو کام سنبھالو، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں قریب۔ یوں پکڑ لو اس کو۔ ایک اور نعت کار آ رہے ہیں میدان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، داغ دہلوی کا نام جسے پڑھا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے استاذ ہیں، ایک لو یار نام، ایسا نہیں کرے یار، بطور استاد ایک۔ اعلیٰ حضرت تو بڑے بھائی تھے۔ جی جی، داغ دہلوی کا نام جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اب فائنل کرو نا، پڑھا ہے، سنا ہے یا ہے؟ داغ دہلوی، سوچ لیجئے اشفاق جواب بھائی پوچھ- درست ہے۔ حضرت داغ دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی مشہور شاعر گزرے ہیں، یہ مولانا حسن رضا خان حسن کے فن شعری میں استاذ تھے، استاد۔ تحفہ کیا ملے گا خلیل بھائی کو؟ خلیل بھائی کو شاباش ہو گیا۔ سبحان اللہ، 2 شاباش جا چکے ہیں آپ۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں اگر کوئی مادی تحائف بھی چاہیے تو بھلے لے لیں، ان کو دے دیں، مفتی صاحب کو دے دیں، شاباش سے چھوٹا تحفہ ہے یہ تو ہے آج 2 آپ کی نظر کرم چاہیے، تو جزاک مخصوص اللہ تحفہ ہے، خصوصی تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ برابر والے کو، صحیح جواب دینے والے کے، ماشاء اللہ۔ صحیح جواب نہ دینے والے کو۔ اچھا وہ پھر وہ میری برادری والا جی بابا یہ تیار۔ عرس شریف کا وقت، وصال شریف کا وقت، بابا داغ دہلوی کا کوئی شعر جو ہے یہ ہدایت بخشش میں بھی ہے کیا؟ اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب دیجیے۔ بابا یہ آپ سے نہیں، مراد میری ہے کہ اگر یہ بھی یہ بھی چلتا ہے آج کل، چل پا رہا ہے لبیک، ذوق نعت، مدنی مذاکرہ، مدنی مکالمہ سب مکس ہو گیا ہے۔
घड़ी भी मेरे सामने है। जी जी ये भी मोहब्बत का अंदाज है। हाँ भाई जवाब दीजिए दाग दहलवी। अब देखो मैंने यूं भरम तो मार दिया अपना, मालूम मुझे भी नहीं। यहाँ मदनी तरबियत गाँव वालों मेरे पर भी इनफरादी कोशिश करने की इजाजत है। अब आम इस्लामी भाइयों में तो कोई जवाब दे तो दे, वरना जिन्होंने सवाल किया जवाब उन्हीं से ले लेते। क्या ये शेर जो मशहूर है क्या इन्हीं की तरफ है रिजवान भाई? मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जी जी जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। जी जी। चलो भाई शाबाश, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मरहबा। बहुत प्यारा सवाल है, जवाब भी माशाअल्लाह बड़ा जबरदस्त प्यारा। सल्लू अलल हबीब, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, फैज़ाने अत्तार जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा मेरा सवाल बाकी है। जी जी आ रहे हैं बाबा उसी तरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अब्दुल हमीद अत्तारी, मजलिस मुआवनत बराए इस्लामी बहने पाक रज़वी काबीना। उम्र मेरी 54 साल है पापा। 25 सफ़र और हिंद का जो वक्त था उस 2:38 था। इसका हिस्सा था ना कोई, पाकिस्तान में क्या वक्त था, हिंद में क्या वक्त था? पाकिस्तान में बाबा 2:08 गालिबन श्योर नहीं है। 30 मिनट का जवाब फर्क है। दुरुस्त है, कैसे नारा लगाऊं मैं? बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो बात की बात है। बिल्कुल दुरुस्त हूँ, इसमें तो 100%। फिर बाबा हिंद का तो 2:38 था, ये तो कंफर्म है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विसाल के वक्त 2:38 हिंद में था और पाकिस्तान में 2:08 था। जो आधे घंटे का फर्क है पाकिस्तान और हिंद के घड़ी के वक्त में। उस वक्त तो खैर पाको हिंद एक पूरा ही हिंदुस्तान था, पूरा मुल्क एक ही था। पार्टीशन अभी हुआ नहीं था सरकार आला हज़रत के विसाल के वक्त। अच्छा आपने सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आपने कुछ देर पहले वो लड़कियों के बाल कटवाने पर जो जवाब अता फरमाया, तो एक मैसेज आया है कि जो पीछे से तो आपने फरमाया, आगे से बाल कटवाने का क्या हुक्म होगा? आगे भी बच्चियों के तो काटते हैं, बड़ों के भी काटते होंगे। मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं। असल में इसमें उसूल जो बयान किया है वो मर्दों से मुशाबहत ना उतने छोटे करवाएं, और जो फासिकाना फाजिरा औरतें होती हैं उनकी तर्ज पर ना हो, उनसे मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। आगे से काटते हैं, ये क्या किसी की मुशाबहत है या क्या है? असल में बच्चियों वो के तो कटिंग मैंने तो देखा, हज़ारों बच्चियों को किस्म देखने की का होती हैं, मौका नहीं मिला। जी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो कटिंग करते हैं। तो कटिंग जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जाती है, बहुत सारी इकसाम की जाती है। पता नहीं कौन सी किस्म के बारे में आप पूछ रहे हैं। हाँ, ये वज़ा फुस्साक तो जायज़ नहीं है। फासिकों की वज़ा ना, उनकी नक्काली जायज़ नहीं है या मना है। अब ये कि बाज़ नक्कालियाँ मना होती होंगी, बाज़ नाजायज़ होती होंगी, बाज़ हराम होती होंगी। तो अब जैसी नक्काली, अब फासिक मुंह से खाता है तो हमको नाक से नहीं खाएंगे, तो ये मुशाबत इसको कहते भी नहीं है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अब वो वल्लाह आलम किस तरह के बाल, वैसे आम तौर पे जो औरतें, मैंने बच्चियां देखी, औरतें तो देखी नहीं है बाल इस तरह बाल कटी हुई। हमारे खानदान में जो मेरे घर के अपने अफराद हैं, इनमें तो तस्वुर नहीं है इस तरह का। अब बड़ी औरतों को देखने का ज़हन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने किस तरह के बाल काटे। तो इसलिए बच्चियों के मैंने देखे ये इधर से काट देते हैं आगे से। ये बकसरत देखा है मैंने, यूं कह सकते हैं, और सभी ने देखा होगा। और इनके घरों में जो बड़ी जवान बहनें भी बाजों की होती होंगी, नहीं है मतलब चलती भाइयों की, तो वो भी इस तरह काटती हो तो इनको पता होगा। तो एक ही अंदाज याद पड़ता मुझे कि ये आगे से थोड़े बाल काट देती है। ये कटिंग देखिए,
اب خدا بہتر جانے مرد اس طرح نہیں کاٹتے. مرد تو بڑا یعنی عجیب و غریب ان کے تو اب بال ہونے لگے ہیں, تو عورتوں میں فیشن زیادہ ہوتا ہے, تو ان کے اگر مردوں کے عجیب ہیں تو ان کے وہ عجیب اور غریب دونوں مل کے ہوں گے, عجیب و غریب ہوتے ہوں گے. اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کچھ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی بھی یہاں پہ جمع ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنے عزم کا اظہار کریں گے. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کریں گے, غیبت سنیں گے, محبتوں کو چھوڑ خوب مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. مدی مذاکرہ, مدی مذاکرہ, مدی مذاکرہ, جشن رضا, عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, داتا کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد, مرحبا, پیارے کی آمد, میٹھے کی آمد, حضور کی آمد, مرحبا, یاسین کی آمد, طہ کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد, مرحبا, آقا عطار کی آمد. مرحبا. ہم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, بالا سے بالا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا. سب مل کے بولو آقا کی ولادت مرحبا, داتا کی ولادت مرحبا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھاوے کس کا صبح شب ولادت, پردہ اٹھاوے کس کا صبح شب ولادت. آئینائی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئینائی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا عرش و رفریرا صبح شب ولادت. یا حبیب کبریا اغلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی, اہلا و سہلا مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے بالا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. علی الحبیب. ماشاءاللہ. سوال چلائیے. میرا نام محمد عاطف عطاری ہے. میں لیاری سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, اگر نمازی نے جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا پھر فوراً قبلے کی طرف ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذیشان اتاری
آسٹریلیا سڈنی سے. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم مانے سلامت دل. اس سے مراد ہے دل کا بد عقیدگیوں یعنی کفر و شرک، نفاق، منافقت سے پاک ہونا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد آصف ہاشمی اتاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح انسان موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسانوں کی عمر کی حد بھی ہوتی ہے، کیا فرشتوں کی عمر کی بھی کوئی حد ہے اور کیا فرشتوں کو موت بھی آئے گی یا نہیں؟ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جی ہاں، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، لیکن فرشتے اس وقت فنا ہوں گے جب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے. اس وقت سوا اس واحد حقیقی جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، ترجمہ کنز ایمان، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، ترجمہ کنز ایمان، ایک اللہ سب پر غالب کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دانش رشید میمن باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جنت کی بشارت جن 10 صحابیوں کو دی گئی، اس کے علاوہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت بلال کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے بھی پہلے حضرت بلال جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹ کی رسی ہوگی. تو پھر حضرت بلال کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اونٹ کی رسی ہاتھ میں ہوگی اس طرح کی روایت تو کبھی پڑھی نہیں ہے میں نے، نہ علماء سے سننا کو یاد پڑتا ہے. البتہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے بلال مجھے اپنے امید افزا کام کی خبر دو جو تم نے اسلام میں کیا، کیونکہ میں نے تمہارے نالین یعنی کہ جوتوں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ دن اور رات کے کسی بھی لمحے میں وضو نہیں کیا، مگر اس وضو سے اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی. یعنی کہ جب بھی وضو کیا تو وہ تحیت الوضو وغیرہ ادا کی. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے ہیں. مطلب یہ کہ اے بلال تم نے ایسا کون سا کام کیا جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی. خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے، نہ حضرت بلال کو معراج ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا، یعنی آپ نے دیکھا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق یعنی مخلوق سے پہلے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. اس طرح کہ حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے ہوں گے.
اچھا، عشرہ مبشرہ کے تعلق سے عرض ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت میں ارشاد فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اور سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح جلد 8 صفحہ 436 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس کی بنا پر اس مبارک جماعت کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث میں ان 10 کا نام بنام جنت کی بشارت دی گئی، ان 10 کو نام بنام جنت کی بشارت دی گئی، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی مبشر بالجنہ ہے، یعنی ہر صحابی کو جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 95، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، یوں تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابیوں کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت دی اور دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا، مگر 10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تاریخ میں ان خوش نصیبوں کا لقب عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ مانے وہ 10 جن کو جنت کی بشارت دی گئی، تو یہ ان کے لیے کیونکہ 7 نام بنام ایک ساتھ نام دیے گئے تو یوں 10، اس کا مطلب 10 کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے صحابی، ایسا نہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانا یہ 1 سے زائد مرتبہ ہوگا۔ تو یہ جو مختلف روایتوں میں مختلف افراد کے آگے جانے کا تذکرہ آیا ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک خاتون کا کہ جو تیزی سے آگے جا رہی ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمائیں گے کہ کہاں آگے جاتی ہو، تو وہ کون ہو، تو وہ کہیں گی کہ میں اپنی یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی، یعنی نکاح نہیں کیا، ان کی پرورش میں کرتی رہی، تو وہ آگے آگے جا رہی ہوں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام واقعات بعد کے ہیں، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے، پھر جو ہے وہ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو جنت میں لے کے جائیں گے بعض مقامات پر، تو ان کا تذکرہ یہ موجود ہے کہ ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جائیں گے تو کوئی آگے جا رہا ہوگا جیسے خادمانہ حیثیت سے، ورنہ اولاً نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور جن صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام بنام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو بعض علماء نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہوں، تقریباً 30 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ذکر کیے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ جائیں نہ جب نام لیے، ان 30 کے نام لیے، پھر وہ وضاحت کر دوں کہ 30 میں حصر نہیں ہے، یہ لمٹ نہیں ہے کہ اب 30 کے علاوہ دوسرے جو بھی صحابی ہے، جس پر صحابی کی ڈیفینیشن
यानी ईमान की नज़र से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में देखा या नहीं देख पाया तो सोहबत चाहे एक लम्हे की हासिल हुई। जैसे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना थे, अगरचे ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा लेकिन सोहबत ली और फिर ईमान पर दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी है। यानी ईमान के साथ एक लम्हे भर की सोहबत मिली, चाहे एक ही लम्हे की सोहबत मिली और ईमान पर रुखसत हुआ तो वो सहाबी है। और ऐसा हर शख्स और हर खातून जो सहाबी और सहाबिया के लक़ब से मुलक़ब है वो सब के सब 100%, इसमें कोई मतलब है नहीं कि डिस्काउंट नहीं है, 100% जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना ने एक नया रिसाला ये शाया किया है। मजलिस मदीनतुल इल्मिया इसकी तरफ से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे जो तहरीरी सूरत में आ रहे हैं उसकी 18वीं किस्त तजदीद ईमानो तजदीद निकाह, तजदीद ईमानो तजदीद निकाह का आसान तरीक़ा, इसके 28 सफ़हात हैं और इसका हदिया है 10 रुपये। ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल शाया हो चुका है और मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है। यहाँ जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन हैं ये भी रिसाला हासिल फरमाएँ और इसका मुताला करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net इस पर भी ये रिसाला मौजूद है, इससे भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सवाल एक और जो भी मदीना जो भी मेरे नाम पर रिसाला चाहे मेरे बयान का हो चाहे ये मदनी मुज़ाकरे का हो, इसके नीचे भी बहुत कुछ लिखा होता है, प्लीज वो भी पढ़ के सुना दिया करें जब भी ऐलान करें। तो हाजी बिलाल पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा हुआ है। जी, ये रिसाला मजलिस मदीनतुल इल्मिया की पेशकश है और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरा नंबर 8 इसके मवाद समेत मदीनतुल इल्मिया के शोबे फैज़ान मदनी मुज़ाकरा ने इसे नई तरतीब और कसीर नए मवाद के साथ शाया किया। ये ज़रूर ये बोलना कि बे नहीं है वो नहीं है जो मैंने बोला। मकतबतुल मदीना की पेशकश बहार शरीयत जो फ़िक़्ह हनफ़ी की आलिम बनाने वाली किताब है, इसकी दूसरी जिल्द भी अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शाया की है। अलिफ और बा इसके सफ़हात हैं 1180 और इसका हदिया है 670 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शाया होकर मकतबतुल मदीना पर आ गई है। बहार शरीयत की दूसरी जिल्द 670 रुपये हदिया के साथ मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है। इसके अलिफ और बा 2 हिस्से हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक सवाल हम इस वक्त चला रहे हैं। आज की इस जदीद दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट के अंदर जो टॉयलेट होते हैं या WC, बाज़ औक़ात इनका तयन सही नहीं किया जाता। तो बाबा जान, ऐसी सूरत में जो बिल्डर्स इसको बनाते हैं क्या वो गुनाहगार हो रहे हैं? अगर गुनाहगार हो रहे हैं तो उसका अज़ाला कैसे किया जाए? जवाब, इसका जवाब मुफ्ती साहब ने जो दिया वो अर्ज करता हूं। अगर बिल्डर ने WC या कमोड इस तरह लगाया है कि उसका मुंह या पीठ क़िबले की जानिब है तो अब लाजिमी सी बात है कि उसका इस्तेमाल नाजायज तौर पर होगा और बिल्डर का उसे गलत समत पर बनाना गोया उस नाजायज अमल में उसकी इयानत यानी मदद करना है जो कि गुनाह है। इसलिए इस फेल से तौबा करे और इजाले के लिए हो सके तो तब्दील करवा दे, वरना कम अज कम
उन लोगों को शरई मसले से आगाह जरूर कर दे और आइंदा तामीरात में इस बात का खास ख्याल रखे। याद रहे, बिल्डर के बना देने से इस्तेमाल करने वालों के लिए उसे इस्तेमाल करना जायज नहीं हो जाएगा, बल्कि उन पर लाजिम होगा कि उसका रुख तब्दील करें, या जो उसका रुख तब्दील ना करवा सकता हो, जैसा कि कोई किसी के घर मेहमान बनकर गया है, तो उस पर लाजिम है कि रुख तब्दील करके इस्तेमाल करें। बहार शरीयत में है, अगर भूल कर किबले की तरफ मुंह या पुश्त यानी पीठ करके बैठ गया तो याद आते ही फौरन रुख बदले। इसमें उम्मीद है कि फौरन उसके लिए मगफिरत फरमा दी जाए। तो मसला ये कि किबले की तरफ मुंह या पीठ करके इस्तिंजा करना यह हराम है। अच्छा, अब रुख बदले तो रुख कितना बदले? अब मामूली तिरछे हो गए तो काम नहीं चलेगा, 45 के एंगल से बाहर हो जाए, इतना तब्दील हो रुख। तो इसलिए मैं तो ये मशवरा दिया करता हूं कि 90 के एंगल पर रखा करें तो जान ही छूट जाएगी। यानी जैसे हम किबले की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं तो सीधी तरफ सलाम फेरा, फिर उल्टी तरफ सलाम फेरा, है ना। तो ये दोनों अगर सलाम सुन्नत के मुताबिक फेरेंगे तो और 90 डिग्री हो जाएगी। मगर अब ये सलाम भी मुझे याद आ गया, हम लोग सही तरीके से नहीं फेरते, अक्सर सलाम भी यूं 45 डिग्री पर शायद फेरते, यूं करते, तो ये नहीं वकाएगा, ये 90 डिग्री नहीं है, शायद 45 है। तो सलाम फेरना ये कि कंधा नजर आ रहा हो, है ना, तो कंधा नजर आएगा तो ऑटोमेटिक कंधा देखने का ज़हन होगा ना आपका, तो 90 के एंगल पर ही दिखेगा वो, यूं 45 पर नहीं दिखेगा। किसी और का कंधा दिख जाए तो वो वैलिड नहीं होगा, अपना कंधा दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो यूं 90 का एंगल बनेगा और आपकी गर्दन की इंशाल्लाह वर्जिश भी इस तरह हो जाएगी। तो इस तरह 90 के एंगल पर रखेंगे ना तो इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। लेकिन ये बिल्डर वगैरह इसलिए वो इस तरह गलत रखते हैं कि ये अपना उसका वो लोकेशन नहीं खराब होना चाहिए, इनका ये हिसाब होता है, अपनी लोकेशन के हिसाब से वो इस तरह बनाते हैं, ये तिरछा नहीं बनाते। जनरली तौर पर नोट किया है कि वो गलत ही बनाते हैं, कहीं इत्तेफाक से सही हो गया तो हो गया, वरना वो गलत बनाते हैं। अफसोस। तो अपना अगर आपका जाती बना हुआ है घर तो खुद बना लें। अगर किराए का है, ओनरशिप नहीं है, किराए का है, तो मालिक मकान से आप इजाजत तलब कर लें। अगर वो अच्छा आदमी हो तो इजाजत दे देगा। ज्यादा ज्यादा ये वो बोलेगा कि अपने खर्चे पर बना लो, और जब हमारा मकान छोड़ो तो जैसा था वैसा बना कर दो। ये भी शर्त रखते हैं बास जगह पर। अब ये थोड़ा है डिफिकल्ट मामला कि फिर वो गलत बनाकर उसको दो, यहाँ क्या करे आदमी, यहाँ फंस जाएगा। कोमोड का जो मॉडल है वो तब्दील करना जिनके लिए मुमकिन है वो मॉडल तब्दील करें, क्योंकि एक से एक आ गए हैं। अगर आप बाजार जाकर एक नज़र देख लें तो पता चलेगा कि एक से एक आ गए हैं जो आपको बहुत इस मामले में आपको टेंशन फ्री कर देंगे। और फिर ये कि रुख तब्दील करने में तो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो सांस बाद में ले, पहले उसका वो रुख तब्दील कर दें। अल्लाह ताला बस हमें हुस्सासियत अता फरमाए और अमल का जज्बा अता फरमाए। ये एक से एक आपने बोला ना, तो ये डिजाइन वाले ढूंढेंगे एक से नहीं बाबा, खूबसूरत वही जिसमें और ये सब्ज उठा के ले आएंगे, नहीं जिसमें छींटा ना हो, बोला था एक से एक आ रहे हैं, जिसमें छींटा ना हो। तो ये सुन लो कि एक से एक कौन सा लाना है आपको, जिसमें छींटा ना हो रहे और ऐसे स्लोप वाले आ गए हैं कि आपको आप नापाकी से बचने में मतलब ठीक ठाक कामयाब हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बाबा ये निगरान पाक काबीना हाजी शाहिद ने 72 मादानी इनामात के आमिल भेजे हैं, 4 नाम भेजे कि जो जिनका मुकम्मल 72 मादानी इनामात पर अमल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक है मोहम्मद सलीम अत्तारी, रज़ावी काबीना, बाउल मदीना। दूसरा नाम नहीं, शरीफ नहीं, मोहम्मद सलीम, सलीम, माशाअल्लाह, रज़ावी काबीना।
वाह दूसरे का नाम नहीं है मगर है रज़वी काबीना बाबुल मदीना। गुमनाम रज़वी गुमनाम। काबीना। तीसरे वक़ार अत्तारी मुबारकी काबीना KPK खैबर पख्तूनख्वा। KPK में अल्लाह। और चौथे हैं मोहम्मद आसिम अत्तारी सखावी काबीना मरकजुल औलिया लाहौर। सुभान अल्लाह। मैं इनके लिए दुआ भी फरमा दें। बशमुल गुमनाम चारों को बहुत बहुत मुबारक हो, मरहबा। अल्लाह ताला इस्तिकामत इनायत फरमाए और आमीन। मुझे भी मदनी इनामात का आमिल कर दे, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरी तरफ से इनको तोहफा दे दो यार कुछ। इनको क्या तोहफा है? कोई किताब है अपने बस इसी माह। हाँ, हाजी अमीन के पास हमारे सूट पीस होते हैं। इनको एक एक सूट पीस और एक एक इमामा शरीफ, इन चारों को हाजी शाहिद वसूल करके या किसी तरकीब से इनको सूट पीस और इमामा शरीफ मेरी तरफ से तोहफा पेश कर देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।